آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑ جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں۔ نظروں کی حفاظت۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ کانٹے۔ اگر تم زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اسی راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی ختم ہونے سے پہلے قرآن ترجمے سے ایک بار لازمی پڑھ لیں کہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں کیوں اور کس لیے پیدا کیا۔ مسلمان گھر میں پیدا ہونا آپ کی نہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لیں لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر پڑا گرد آلود ہوتا رہا۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ تکلیف والا ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو، آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ قرآن پاک کو تنہائی کا رفیق بنا لیں، اگر کسی دن قرآن پاک نہ پڑھ سکیں تو دوست کی طرح اس پر ہاتھ رکھ دیں کہ کل اچھی طرح ملیں گے، بہت سا وقت اکٹھا گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، ایسا معلوم ہوتا جیسے آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور میں گردش کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔
اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ جنت کے 8 دروازے ہیں: باب الصلاۃ، باب الریان، باب الجہاد، باب الصدقہ، باب الحج، باب الیم، باب الذکر، باب الکاظمین۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ روز قیامت مجھے اور آپ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے، آمین۔ بھکاری اور فقیر میں بڑا فرق ہے۔ اکثر کوئی بھکاری دروازے پر مانگنے آئے تو ہم اسے فقیر کہہ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ام الفقراء بھی ہے، یعنی کہ فقیروں کا جس کو زمانہ ٹھکرا دے اس کو بھکاری کہتے ہیں، اور جو زمانے کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل نہیں دیکھا۔ استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جب ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو اب انسانیت ختم ہو گئی۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں، لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ اگر تم کسی کام میں پہلا قدم نہیں اٹھاؤ گے تو تم کبھی نہیں جان پاؤ گے کہ تم کتنے آگے جا سکتے ہو۔ حقیقت جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو۔ میرے حصے میں کتابیں نہ کھلونے آئے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بیویوں اور بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنے والا ہر شخص ہمدرد نہیں ہوتا، بہت سے لوگوں نے جال بچھا رکھا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ہمدرد بن کر آپ کے قریب آ جاتے ہیں، اور جب آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو کہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ مشکل دستک دے تو خوفزدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بیس بدل کر آتی ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، تم پر لازم ہے کہ میری سنت اختیار کرو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہیں کہ اگر تم بات کرو تو سنتا ہے، اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔
اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی، اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، اب جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے، روتے روتے دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے، ہائے جس دن آسمان پھٹ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ دینی امور میں معاون بیوی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا تو بحث کرنے لگا، اور ایک خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تو چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انسان جیت گیا، شیطان ہار گیا۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ آسمانوں جتنا بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ ہو وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اس کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لے گا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ گندی زبان میں بات کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کشی کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے یہاں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو، اللہ ویسا ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کو بہت جی چاہتا ہے، مگر اس ڈر سے خاموش رہا نہیں جاتا کہ ہمارے اپنے یہ نہ سوچ لیں کہ ہم ان سے دور بھاگنا چاہتے ہیں یا پھر خفا ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصولہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے، جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مسلح پہ جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ سر جھکانا، انتظار کرنا، مان لینا، مان رکھنا، یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں۔ سنہری بات: طاقت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو، ورنہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے آپ کا حسن عمل اور اخلاق ہی کافی ہے۔ مشکلوں پہ غور کریں گے تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن اگر آسانیوں پہ غور کریں گے تو آسانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جس چیز پہ آپ دھیان دیں گے وہی چیز بڑھتی چلی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسانی فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں،
یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھ لو۔ جو محبتیں رب کی خاطر کی جاتی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہیں وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سراغ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ زنا کے لیے نہ عمر دیکھی، نہ رنگ دیکھا، نہ شکل دیکھی، نہ قد دیکھا، نہ دولت دیکھی۔ نکاح کے لیے عمر دیکھی، رنگ دیکھا، شکل دیکھی، قد دیکھا، دولت دیکھی۔ حرام آسان کر دیا، حلال مشکل کر دیا۔ دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں، قبولیت کا راستہ ہے۔ یہاں صرف پڑھے لکھے لوگوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ کسی کو اداس پائیں تو کچھ وقت اس کو سن لیں۔ کبھی انسان کو اپنی حالت بتانے کے لیے ایک ہمدرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں ایسے وقت میں نصیحت سے گریز کریں۔ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راہ میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں ایک شاخ دیکھی کانٹوں کی تو اس کو سرکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صبح اخبار کی جگہ اگر آپ قرآن مجید کے مطالعے کا معمول بنا لیں تو معلوم ہوگا کہ اصل کام کی خبریں تو قرآن مجید میں ہیں۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ گھر والوں کے لیے ضروریات زندگی مہیا کرنا غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک بازار جانا اور گھر والوں کے لیے 1 درہم کا گوشت خرید کے لانا کہ جس کے لیے ان کا دل چاہ رہا ہے، غلام آزاد کروانے سے زیادہ محبوب تر ہے۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے تو قدر کریں اس رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے، وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ اپنی سوچ کو وسعت دیں، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں بہترین ہیں، صرف اپنی ہی ذات کے بارے میں مت سوچتے رہیں، اپنے ارد گرد بھی نظر دوڑائیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اصل میں آپ کی خواہشات ہی آپ کی پریشانیاں ہیں، آپ خواہشات پوری نہ ہونے پر پریشان ہیں، لوگ ضروریات کے لیے ترس رہے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ وقت وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چیز تمہارے ہاتھوں سے بے خوف و دڑک ضائع ہو رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یا کھلائے۔ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پہ لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ یہ جو مائیں ہوتی ہیں نا، بہت انمول ہوتی ہیں، یہ نہ ہوں تو بیٹیاں بے مول ہوتی ہیں، گھر کو سونا کر جاتی ہیں، مائیں جانے کیوں مر جاتی ہیں۔ والدین اور درخت بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی ہوتی ہے۔ اے ہمارے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔
ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو۔ وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ خوبصورت دعا۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں وہ اور اپنی ان پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنا عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنی رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔